بہت سارے ہمارے ایسے احباب آپ کو ملیں گے جو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر روزہ بھی نہیں رکھتے. بڑی تکلیف دہ بات ہے، لیکن تکلیف دہ بات یہاں پر ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے توفیق نہیں بخشی اور اسے اس پر جتنا ہی ماتم کرے کم ہے. یقین مانیے یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر مرد ہوں، عورت ہوں، بزرگ ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو اپنے اندر سمیٹ لوں. یہ سمیٹنے والا مہینہ ہے، اور جو چوک جاتا ہے یقین مانیے اس سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسی ضمن میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بخاری کی حدیث ہے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے ذہنوں کے اندر اچھی طرح سے اس کو پیرو لینا چاہیے، سمو لینا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، جمعہ کے دن کی بات ہے، جمعہ کے خطبے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر قدم کو رکھتے ہیں. پہلی ممبر پر آپ نے اپنے قدم کو رکھا، آمین کہا، اور صحابہ کرام نے اس آمین کو سنا. دوسرے سیڑھی پر آپ نے قدم کو رکھا، آمین کہا، اور اس پر بھی صحابہ کرام نے اس آمین کو سنا. اور تیسرے جو ہے سیڑھی پر آپ نے قدم کو رکھا، اس پر بھی آپ نے آمین کہا. اور اس کے بعد آپ منبر پر بیٹھے، خطبہ ہوا. خطبہ کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند اصحاب سوال کرتے ہیں. اللہ کے حبیب عادت کے مطابق آپ نے آج ایک کام معمول کے خلاف کیا ہے، اللہ کے رسول ہم اس کا جواب چاہتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، اللہ کے حبیب آپ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے ہیں، جو کام آپ نے کیا ہے آج. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں وہ کون سا کام ہے جو میں کبھی نہیں کیا کرتا تھا. صحابہ کرام پوچھ بیٹھتے ہیں، اللہ کے حبیب آج آپ نے جو کام کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا. آپ اس سے پہلے اللہ کے رسول آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے، تم کیا جانتے ہو، تمہیں اس کے بارے میں کیا علم ہے. یقین مانو اللہ کے فرشتوں میں سے سب سے محبوب فرشتہ میرے پاس آیا تھا، جبرائیل امین آیا تھا، اور آنے کے بعد اس نے بد دعا کی. کیا بد دعا کی؟ کہ جس آدمی کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا اور پھر روزہ نہ رکھا اور روزہ کے نہ رکھ کر اپنی آپ کو گناہوں سے نجات نہ دلا سکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پر ہم نے کہا آمین. ہلاک ہوا وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کہا. میں تینوں چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، بس یہ موضوع کے تحت بات ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا ہے یہ برکتوں کو لے کر، رحمتوں کو لے کر، اللہ رب العالمین کی مغفرتوں کو لے کر ہمارے درمیان آیا ہے. بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جس نے اس مہینے کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا. آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جگہ جگہ پر یہی بات آئی ہے مغفرت کے تعلق سے. آپ پہلی حدیث اٹھائیں، بخاری کے رمضان کے تعلق سے آپ پہلی حدیث اٹھائیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من صام، جس نے روزہ رکھا، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھا اور اس نیت سے رکھا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. پچھلے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہاں بھی معافی کے تعلق سے بات آئی. اب دیکھیے آپ نے جو یہ تراویح کی نماز پڑھی اس تعلق سے بھی یہی بات آئی ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قیام اللیل کیا. یہاں پر رک کر کے میں اور ایک بات بتا دوں آپ کو، اللہ کی قسم بہت بڑی بات ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں.
اسے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے. آج ایک سب سے بڑا المیہ سمجھ لیے یہی ہے, ساری بات سمجھ میں آتی, کھانے کی بات سمجھ میں آتی, کمانے کی بات سمجھ میں آتی, ساری باتیں سمجھ میں آتی, دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی. پتہ نہیں ایسا کیوں. ساری چیز سمجھ جاتے. سعودی عرب یہاں سے جائیں گے, وہاں پر زبان عربی ہے, عربی میں بولتے ہیں, اسے بیچارے کو عربی کچھ بھی نہیں آتی, لیکن وہاں جانے کے بعد ساری باتیں سمجھ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ کا مسئلہ یہاں پر نہیں سمجھ پاتے. یقین مانیے, بہت پیاری بات میں بتانے جا رہا ہوں. جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ قیام اللیل کرتے ہیں نا, تراویح کی نماز پڑھتی, اللہ کی قسم اس کا سونا بھی عبادت ہے. رات بھر سوتے ہیں, نماز کی حالت میں ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے جتنا ایک انسان پوری رات بھر جاگ کر کے قیام کرے, اتنا ثواب ملتا ہے. بعض احباب کیا کرتے ہیں, تراویح کی نماز جماعت سے نہیں کرتے, میں گھر پہ پڑھ لیتا ہوں. کیا کہیں گے, میں گھر پہ پڑھ لیتا ہوں. ارے بھائی, جماعت جہاں پر جماعت کا اہتمام کیا گیا ہے, آپ کو نماز پڑھانے کے لیے حافظ قرآن کو بلایا گیا ہے تاکہ آپ قرآن کو سن سکیں. اللہ اکبر. ابھی بچے نے تراویح کی نماز پڑھی, کیا پیاری آواز تھی, پڑھنے کا انداز, آپ اگر اس کو سنیں, اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد آدمی کو اگر رونا نہ آتا ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ رونے کی شکل تو بنا لے, کم از کم رونے کی شکل بنا لے. لیکن آج بحث لوگ, کچھ بھی سمجھداری ہمارے اندر نہیں ہے. قرآن کو ہم سننا نہیں چاہتے, قرآن کو سننا نہیں چاہتے. یہ مہینہ جانتے ہیں قرآن والا مہینہ, اس مہینے کے اندر آدمی کو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے, قرآن کو پڑھنا چاہیے. اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا ہے لوگوں, اور اس قرآن کی نزول, اللہ اللہ کیا بتائیں آپ. قرآن پڑھتے ہی نہیں, سمجھتے بھی نہیں, سننے کے قائل نہیں ہوں, سننا چاہتے نہیں ہوں, یہ ہماری کمی ہے. دیکھیے چند افراد رہ گئے, باقی سب بھگ گئے, باقی سب بھگ گئے. کہاں گئے بھائی؟ اب سوال یہ ہوتا ہے, ان سے آپ پوچھیں جناب آپ نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی, تراویح کی نماز نہیں پڑھی, او مولانا بڑا جو ہے کام. میں اس بات کو نہیں سمجھ, میں اس سے پہلے بھی یہ جملہ میں نے استعمال کیا, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتا, پتہ نہیں یہ لوگ کب سمجھیں گے. ارے بھائی تم ہی کام کرتے ہو, تم سے پہلے کے لوگوں نے کام نہیں کیا. اللہ کی قسم, بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی کو یاد کرو جو بھوک کی شدت کی وجہ سے کیا ہوتے تھے, کھڑے نہیں ہو پاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بھی نماز اس سے چھوٹی ہے؟ بتاؤ, ایک بھی نماز اس سے چھوٹی نہیں چھوٹی. بھوک کی شدت, اور بھوک کی بات کرتے ہو, بھوک کی بات کرتے ہو, اللہ اکبر, تھکاوٹ کی بات کرتے ہو. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ, جس سے بہتر انسان دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا, اس کے تعلق سے سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے, نبی اکرم جناب محمد, اور بخاری کی حدیث بھی, بخاری کی حدیث بھی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اللہ کے نبی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں. باہر نکل کر کے چل رہے ہیں, راستے میں چلتے ہوئے حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوتی ہے. سلام دعا کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ابو بکر, اللہ کے رسول کیا بات ہے, ایسے وقت میں اور ایسی حالت میں, اتنی دھوپ میں اللہ کے نبی آپ بے وقت جو ہے گھر سے نکلے ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ہاں بھوک کی شدت نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. اتنی بھوک تھی, بھوک کا عالم یہ تھا. ابو بکر بھی وہی جواب دیتے ہیں. آگے چل کر کے ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے. حضرت عمر بھی یہی بات کہتے ہیں. بتائیے بھوک کی شدت کیسی رہی ہوگی. آج ایسا بھوک ہم نے کبھی دیکھا؟ کسی نے اس طرح کی بھوک کا احساس کیا ہے؟ اور بھوک مائی اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ میری بیٹی ہے, اور اس کو جس نے تکلیف دی گویا کہ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. فاطمہ کے تعلق سے بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں, ابو بکر ہوتے ہیں, عمر ہوتے ہیں, ساتھ میں ایک بکری ذبح کی جاتی ہے, گوشت رکھا جاتا ہے, کہا جاتا ہے اللہ کے حبیب تناول فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے گوشت
ٹکڑا اٹھاتے ہیں، چند روٹیاں اٹھا کر اس میں رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری سے کہتے ہیں اس گوشت کے ٹکڑے کو اور یہ چند روٹیاں لے جا کر میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ۔ زمانے سے اس نے اس طرح کا کھانا دیکھا تک نہیں، کھانا تو دور کی بات، کھاتے ہو بریانی جی بھر کر کھاتے اور جی بھر کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، کیسے نیند آتی ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے بعد نیند کیسے آتی ہے بھائی؟ کیسے اتنا سکون سے سو لے؟ تو فجر کی نماز گول بڑا مارتے ہے نا؟ یہاں جب میں تھا جب بھی گول مارتے تھے، اب پتہ نہیں اب گول مارتے ہیں کہ نہیں مارتے، بڑا گول مارتے ہیں۔ اللہ اکبر، فجر کی نماز گول ہے، کوئی نہیں پڑھتا، عورت بھی نہیں پڑھتی، مرد بھی نہیں پڑھتا، کمال ہے۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، یقین مانو اگر دل سے اس بات کو کوئی سوچ لے، سمجھ لے کہ یہ دنیا عبدالآباد نہیں ہے، یہاں سے ہر کسی کو جانا ہے، ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی، ایک بھی نماز اس کی قضا نہیں ہوگی۔ ہاں تو میں بتا یہ رہا تھا، احباب یہ کہتے ہیں میں تھکا ہوا ہوں، بڑے پریشان ہوں، کام میں گیا تھا۔ کام میں صحابہ کرام کام نہیں کیا کرتے تھے، کسان تھے، کاشتکار تھے اور جلل کاشتکار۔ حدیث کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جو اس بات کی آرزو کریں گے وہ انصار ہی میں سے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کیا جنت میں جانے کے بعد وہاں کھیتی کرنے کو بھی ملے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جنت میں ساری چیزیں ملے گی تو کیا کھیتی کرنے کو بھی ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں وہاں کھیتی بھی ملے گی اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام انصار ہی کریں گے۔ لوگوں یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، یقین مانو یہاں چاند سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو مہلت دیا ہے، اس کو غنیمت جانو، اس کو غنیمت جانو، اس ٹائم کو غنیمت جانو، غنیمت سمجھو اور نیکیوں کو اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کرو، پٹورو۔ کیوں؟ یہی نیکیاں کل قیامت کے دن کام آنے والی ہے، دوسری کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ کیا کہا گیا؟ جو رب سے ملاقات کرنا چاہے، رب سے تو ہر کسی کو ملاقات نہیں ہوگی، بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی ملاقات رب سے ہوگی، لیکن رب سے ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ محنت کیے ہوں گے، کام کیے ہوں گے، وہ کام جس کا رب نے حکم دیا ہے، نیک اعمال کیے ہوں گے، رب سے ملاقات ہوگی، تب جا کر کے وہ جنت میں جا سکتا ہے، اور جنت بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کے لیے تو پورے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو کیا کیا؟ تج کر دیا تھا، اور اتنی محنت انہوں نے کی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہی ہمیشگی کی زندگی ہے اور وہی رہنا ہے، وہاں سے آنا جانا سسٹم بند، لاسٹ اینڈنگ آخرت بولتے ہیں نا، آخرت کی زندگی، تو آخرت کی وہ زندگی ہے، اسے سنوارنے کی کوشش کرو۔ اس دنیا کے چکر میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا مت کماؤ، دنیا کماؤ، منع نہیں کیا ہے، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، لیکن اللہ رسول کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جی تو یہ چند مختصر سی باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی، شاید درس لمبا ہو گیا، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس بات کی دعائیں کرتے ہیں بارے اللہ تو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔